بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اسی طرح ہنستا مسکراتا خوش اور آباد رکھے۔ جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی اور شفا دے۔ جتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے، اور جتنے لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ اچھا جی، تو زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی، اس کو آسان بنانا پڑتا ہے۔ کبھی کچھ سیکریفائز کر کے، کبھی کچھ حاصل کر کے، کبھی کچھ کھو کے، کبھی کچھ نظر انداز کر کے، کبھی کسی کو معاف کر کے، اور کبھی اپنے زندگی کے بہت خاص چیزوں کی قربانی دینے کے بعد اس کو آسان اور خوبصورت بنانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے پہلی بات، ہمیں زندگی میں، اپنی زندگی میں کبھی کسی پہ ڈیپینڈ نہیں رہنا چاہیے۔ آج کی جو ویڈیو ہے میرا، اس کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ ہمیں کسی کے اوپر کس حد تک ڈیپینڈڈ رہنا چاہیے، بلکہ رہنا ہی نہیں چاہیے۔ سب سے پہلے تو اس دنیا میں کامیاب انسان وہی ہے جو کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے، جو کسی کے محتاج نہیں ہیں، جو اپنے آپ کو ہر محتاجی سے دور کرتے ہیں۔ بے شک انسان صرف اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے، اور اتنی عقل، اتنا شعور دیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اس حد تک بہتر کر سکے کہ دوسروں کی محتاجی اس کی زندگی سے ختم ہو سکے، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور بات ہے کہ جو انسان کسی بھی طریقے سے، کسی بھی وجہ سے، یا کسی بھی سائڈ سے کسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یا کسی سے کم ہوتا ہے، تو اس کو اس دنیا میں مانا بھی نہیں جاتا، اس کو اس زمانے میں ایک مقام نہیں ملتا، ایک ویلیو نہیں ملتی، ٹھیک ہے نا۔ کوئی فائنینشلی ویک ہے، اگر کوئی ایموشنلی ویک ہے، اگر کوئی مطلب اپنی صحت کے لحاظ سے ویک ہے، کسی بھی طرح سے ویک ہے نا، تو اس کو یہ لوگ جو ہے نا، یہ دنیا جو ہے اس کو ایک قدم اپنے سے پیچھے ہی رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کریں کہ ہمیں کسی بھی چیز کے لیے، کسی بھی حالت میں کسی کے سہارے کی ضرورت نہ پڑے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آتا ہے، کوئی پوچھتا ہے، کوئی کرتا ہے، تو ویل اینڈ گڈ، اس کا تھینک یو، اس کا شکریہ۔ لیکن اگر کوئی ہمارے پاس، آپ کے پاس نہیں آ رہا، کوئی نہیں پوچھ رہا، تو اس کے ساتھ گلے نہ کریں، اس کے ساتھ شکوے نہ کریں، اس کو بار بار اس چیز کا احساس نہ دلائیں کہ بھئی میرے فلاں پریشانی میں، فلاں وقت، برے وقت میں تم نے مجھے پوچھا نہیں، ٹھیک ہے۔ ویل اینڈ گڈ، نہیں پوچھا تم نے، اور اچھی بات ہے۔ اگر کوئی پوچھ لے تو اس کا احسان ہوتا ہے، اور احسان ساری زندگی آپ کے ساتھ چلتا ہے، اور اگر کوئی نہ پوچھے تو اس کا احسان نہیں ہوتا۔ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ مشکل کے وقت کبھی کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مشکل کچھ وقت کی ہوتی ہے، اور کچھ وقت کے بعد یا تو وہ ختم ہو جاتی ہیں، یا آپ کو اس کے ساتھ ڈیل کرنا آ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ مشکل کے وقت کسی کا احسان لیتے ہیں تو وہ احسان ساری زندگی چلتا ہے، ساری زندگی آپ کے ساتھ رہتا ہے، اس کے احسان کے نیچے آپ کو دبنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ خود اعتمادی بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرتے ہیں، جو اپنی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ جب آپ اپنی ذات پر بھروسہ کر کے کسی بھی کام کو جو کرنے کی لگن، محنت اپنے دل میں پیدا کر لیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رستے بناتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وسیلے بناتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کی وحی بھیجی، تب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد انسان تھے جو اسلام کو مانتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بعد اپنی ذات پہ بھروسہ کیا اور اسلام کی تبلیغ کو شروع کیا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فائنینشلی بھی اتنے اس وقت سٹرونگ نہیں تھے کہ جو ہے نا وہ فائنینشلی اس چیز کو جو کرتے، تو لیکن ہمارے نبی پاک نے اپنی ذات پہ بھروسہ رکھا، اور انہوں نے اسلام کی تبلیغ کو جاری رکھا، اور بالآخر آج دنیا کے ہر خطے میں مسلمان قائم ہیں۔ انہوں نے اسلام کے ایک قلعے کو قائم کیا۔ تو ہمارا دین بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ اپنی ذات پہ بھروسہ، اپنی جو ہے نا ذات پہ بھروسہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ کسی بھی چیز میں، کسی بھی کام میں محنت کرنا ہمارا کام ہوتا ہے، اور اسے کامیاب کرنا
اللہ تعالیٰ کا کام ہوتا ہے۔ ہم جن لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، جن لوگوں سے سہارے مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی بالآخر اللہ تعالیٰ کے ہی محتاج ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اسی ہستی سے سہارا مانگ لیں، اسی ہستی سے مدد مانگ لیں کہ جو ساری دنیا کو پالتی ہے، ساری دنیا کو سہارا دیتی ہے، ساری دنیا کو عطا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہر انسان اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، تو اس لیے یہ دنیاوی سہاروں کو چھوڑ دیں۔ یہ دنیاوی لوگ جو ہے نا، یہ کبھی کسی کو سہارا نہیں دے سکتے۔ لوگ زیادہ سے زیادہ، بہت زیادہ کوئی آپ کا ویل وشر ہوگا، وہ آپ کو انکریج کر دے گا کسی بھی کام میں، آپ کو موٹیویٹ کر دے گا، ٹھیک ہے، لیکن محنت آپ نے خود ہی کرنی ہے، کامیاب آپ نے خود ہی ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب محنت خود کرنی ہے، کامیاب خود ہونا ہے، ہر چیز میں ایفرٹ خود لگانی ہے، تو پھر انسان کیوں کسی سے سہارے لے، کیوں کسی سے مدد مانگے؟ ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو جو ہے نا ہمیشہ اتنا مضبوط رکھنا چاہیے کہ مشکل کوئی بھی آ جائے، مشکل بڑی سے بڑی بھی آپ کے سامنے آ جائے، پہاڑ جتنی مشکل بھی آ جائے، لیکن وہ آپ کو بریک نہ کر سکے، آپ کو توڑ نہ سکے۔ ٹھیک ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل، سمجھ، اتنی طاقت، اتنا شعور بخشا ہے کہ وہ سلطنتوں پہ حکومت کر سکے، وہ اپنی سلطنتیں، اپنے قلعے قائم کر سکے۔ ٹھیک ہے، تو انسان کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہار جاتا، کیوں چھوٹی چھوٹی مشکلوں پہ لوگوں کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں؟ ہم کیوں اپنے چھوٹی سے چھوٹی جو ہے نا پرابلم کو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ کوئی آئے اور ہمارے مسئلے کو حل کر دے؟ اپنے آپ پر بھروسہ رکھیں، اپنی ذات کو اتنا مضبوط بنائیں کہ کوئی بھی مشکل آپ کو کبھی بھی مایوس نہ کر سکے۔ زندگی میں خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اسی طرح ہنستا مسکراتا رکھے، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں ہمیشہ کہ زندگی انہی لوگوں کے ساتھ چلتی ہے جو لوگ زندگی کو ساتھ لے کے چلنا جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جن کو یہ ہنر آتا ہے، جن کو یہ فن آتا ہے۔ وقت کے ساتھ چلنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، وقت چلتا رہتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ چلنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی، اس لیے وقت کے ساتھ چلنا سیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسی طرح قائم اور دائم اور آباد رکھے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔